میں یوم آزادی کی اس تقریب میں پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور وزیر حکومت سید باز نقوی صاحب، چیف سیکرٹری خوشحال خان صاحب اور ایڈیشنل ڈی آئی جی یاسین قریشی صاحب سمیت جملہ سول بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بالخصوص اس تقریب میں آمد پر جنرل آفیسر کمانڈ میجر جنرل زرار خان صاحب GOC 12 ڈی، کمانڈر 1AK 5AK سیکٹر کمانڈر، آل دی سیکٹر کمانڈرز آزاد جموں کشمیر کو بھی اس تقریب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بالخصوص سول سوسائٹی کے جو لوگ جہاں میں موجود ہیں، اگرچہ میری سول سوسائٹی کی تعریف بڑی عجیب ڈفرینٹ ہے، لیکن ایک ٹرمینالوجی چل گئی ہے، اس کو چلاتے ہیں۔ ہم کوئی غیر سول لوگ نہیں، ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ ہمیں کیوں سیگریگیٹ کر کے سب نے لادا کر یہ سول سوسائٹی کو اور کوئی مخلوق تو نہیں آ جاتی اس دنیا سے اٹھ کے۔ ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہم اس شہر کے رہنے شہری ہیں اس ملک کے، ہمیں سول سوسائٹی کہنا چاہیے۔ تو میں تمام اراکین اسمبلی سے، سول ایڈمنسٹریشن کے تمام لوگوں سے، جو خواتین حضرات یہاں پہ ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بالخصوص جن بچوں نے جہاں میں قومی ترانہ پیش کیا، اس کی جو تیاری میں جن اساتذہ نے اور جن پیرنٹس نے ان کو امداد کی ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام اور حکومت کی جانب سے میں پاکستان کے سالگرہ کے موقع پر حکومت پاکستان، پوری پاکستانی قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نئے تمنائیں پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پاکستان کو ہمیشہ مضبوط، مستحکم، خوشحال اور محفوظ رکھے اور اس عوام کو امن اور ترقی خوشحالی سے نوازے۔ پاکستان اور کشمیر صدیوں سے پرانے اٹوٹ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارا تعلق محض جغرافیائی قربت تک محدود نہیں، بلکہ مشترکہ تاریخ، ثقافت، مذہب، روایات اور مشترکہ آرزوؤں سے عبارت ہے۔ انہیں غیر رشتوں کی عکاسی کشمیری قیادت 19 جولائی 1947 کے تاریخی فیصلے سے بھی ہوتی ہے، جب آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے غازی ملت سردار محمد عبدالرحیم خان صاحب کی رہائش گاہ پر ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی۔ یہ فیصلہ پاکستان کے آزاد ملک کے حیثیت سے وجود آنے سے پہلے بھی کشمیری عوام کی منگوں اور خواہشات کا واضح اظہار تھا۔ بدقسمتی سے برطانوی سامراجی حکمرانوں اور بھارتی قیادت کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں نے اس تاریخی فیصلے کو عملی جامہ نہیں پہننے دیا۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات نے ایسے سنگین المیے کو جنم دیا جس کے ساتھ آج بھی اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ تقریباً 8 دہائیوں سے حل طلب تنازع کشمیر آج جنوبی ایشیا کو دنیا کے خطرناک ترین جوہری فلیش پوائنٹ پر شامل کر چکا ہے۔ جموں کشمیر کے عوام آج بھی ایک ایسے تنازع کے مضرات بھگت رہے ہیں جن کا منصفانہ اور پرامن حل خطے میں پائیدار امن استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ تاہم کشمیری عوام نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے لیے اپنے بنیادی حقوق سے محرومی کو کبھی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے قاعدہ کے منشور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں حق خودارادیت کے حصول کے لیے اپنی جائز جدوجہد جاری رکھی۔ اس طویل جدوجہد کے دوران کشمیر کی کئی نسلوں نے بے مثال قربانیاں دی۔ مردوں، عورتوں، بچوں نے جانوں کی رضانے پیش کیا، قید و بند کی صورتیں برداشت کی، ہجرت پر مجبور ہوئے، بے شمار مصائب جھیلے۔ سید علی گیلانی، برہان وانی جیسے رہنما مزاحمت اور قربانی کی علامت بن گئے۔ شبیر شاہ، یاسین ملک، آسیہ اندرابی سمیت کئی کشمیری آج بھارت کی جیلوں میں قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ جبر صرف سیاسی رہنماؤں تک محدود نہیں، صحافیوں، انسانی حقوق کے علمبرداروں، طلباء، اساتذہ، تاجروں، کاروباری طبقے سمیت معاشرے کے مختلف طبقات کو بھی اپنی بات بلند کرنے اور اپنے حقوق کے لیے بات کرنے پر دھمکیوں، گرفتاریوں، پابندیوں اور دیگر کڑوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سول سوسائٹی آزاد عواموں کو دبانے کی کوششوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے خلاف آزاد رائے کے لیے موجود گنجائش کو مزید محبوب کیا، لیکن تمام تر ظلم و ستم اور مصائب کے باوجود کشمیری عوام پاکستان سے محبت کے ذرا بھر کمی نہیں آئی۔ اس جذبے کو گہرائی کے اندازے سبب سے کیا جا سکتا ہے کہ بے شمار کشمیریوں نے اپنی وسیعتوں میں یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے جذبے خارجی کو
پاکستان کے پرچم میں لپیٹا جائے۔ یہ جذبہ ان سیاسی جذباتی نظریاتی رشتوں کی گہرائی کا عکاس ہے جو دہائیوں کے ظلم و ستم کے باوجود آج بھی دائم و قائم ہے۔ ہم آزاد جموں کشمیر کے عوام کشمیری عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے پر پاکستان کے بہت ممنون ہیں۔ پاکستان میں عالمی فورسوں نے ہمیشہ مقدمہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا اور اقامت کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کا مسلسل مطالبہ کیا۔ پاکستان نے مشکل ترین اوقات میں بھی کشمیری عوام کا ساتھ دیا اور تنازع کشمیر کے حوالے سے اپنے موقف کی دفاع کے لیے جنگ لڑی۔ کشمیری عوام پاکستان کی ان قربانی کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی بے لوث حمایت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ گزشتہ برس مئی 2025 کو ایک بار پھر پاکستان کی مضبوطی قومی اتحاد دفاعی تیاری کے اہمیت کو اجاگر کیا۔ بھارت کے خلاف فوجی بہادرائی کے دوران پاکستان نے اپنی خود مختاری علاقۂ سلمی کی دفاع کی بھرپور صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس پہ میں فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس اسٹاف سید عاصم عزیز صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک لمحہ نہیں گزرنے دیا کہ انہوں نے اس کا منہ توڑ جواب میں جواب دیا۔ میں اس موقع پہ سیاسی قیادت کو، جناب شہباز شریف صاحب کو، جناب بلال بھٹو زرداری صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی قیادت میں جو سفارتی سطح پہ پاکستان نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ یقینی طور پہ ایک قابل ستائش ہے، اور یہ کامیابیاں خطے عالمی برادری پاکستان کے مقام اور اضافہ میں اضافہ ہوا ہے۔ آج پاکستان خطے میں امن و استحکام کی فروغ و تنازعات کے مذاکرات پر امن حل کے ذریعے کوششوں میں افردار کیا کرا ہے، اور پاکستان کے اس بارکہ حق کے بعد پاکستان کی اہمیت کو محسوس کیا تمام دنیا میں، بالخصوص سعودی عربیہ، گلف سٹیٹس، یورپ میں اس بات کو دیکھا گیا کہ اب ان کی معافت جو ہے وہ پاکستانی قوم ہو سکتی ہے، پاکستانی مذہب آ سکتی ہے۔ یہ مکہ کا جو معاہدہ ہے یہ بھی اس کی ایک کڑی اس کی شامل ہے۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت و انعام ہے، اس کی قدر کرنا شہری کا فرض ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے جہاں قوموں کو بے شمار قربانیاں دینا پڑتی ہے، وہ اسے عزت، وقار، استحکام اور ذمہ داری کے ساتھ برقرار رکھنا بھی مسلسل قربانی، محنت اور جدوجہد کا تقاضا کرتا ہے۔ بالخصوص ہمارا جوان اس ملک کے سب سے قیمتی سرمایہ اور مستقبل کے معمار ہے۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آزادی کی قدر و مدت کو سمجھے، اپنے وقت، توانائی اور صلاحیتوں کو تعلیم، تحقیق، ہنر، خدمت خلق اور دیگر تعمیری سرگرمیوں کے لیے وقف کریں۔ اپنی محنت سے معاشرے، قوم اور ملک کی ترقی میں بھرپور ادا کریں۔ ایک مضبوط خوشحال پاکستان کی تعبیر صرف حکومتوں کی نہیں بلکہ ہر شہری خصوصاً نوجوان نسل کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میں اس موقع پہ آل پارٹی یوتھ کانفرنس کو لیڈرشپ کو معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا، ان کو یہاں پر میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور جو معززین ان کو بھی یقین کہتا ہوں۔ آل پارٹی یوتھ کانفرنس کو پاکستان آزاد کشمیر کی جملہ سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پہ اپنا نمائندہ منتخب کیا، جو بھی فیصلہ وہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم اس بات کا یقین دلاتے ہیں آزاد کشمیر کی جو بھی حکومت ہوگی جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں آپ کے اس عزم کے جو آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو شہید کرایا، یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پر بھی جدوجہد آزادی کی آپ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کو اس کے ساتھ ہیں۔ اور میں اس موقع پر جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں ان کو بھی، اور جو مہاجرین مقیم آزاد جموں کشمیر 89-90 کے ان کو بھی اس پر کا یقین دلاتا ہوں کہ حکومت پاکستان آزاد کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان سے یقینی طور پہ ہم ان کی جو مشکلات ہیں اس کا ہمیں اس بات کا احساس ہے، خاص کر 89 کے جو مہاجرین جہاں پہ مقیم ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو بھی حل کرنے کی پوری کوشش جو ہے وہ کی جائے گی۔ البتہ میں جو مہاجرین مقیم پاکستان سے ان سے میں یہ بات ضرور کہوں گا، یہ بات میں ضرور کہوں گا اور مجھے کہنے بھی چاہیے کہ انہیں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جس مقصد کے لیے انہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی کا ممبر منتخب کیا گیا ہے، اپنے کشمیری ڈیرے کو، آزادی کو وہ وہاں کے لے کے ہر کونے میں جائے، صرف مراتے لینے کی یہاں پہ نہ آئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہ آزاد کشمیر کے جو لوگ کشمیر مقبوضہ جموں کے لوگ ہیں، چاہے وہ کراچی میں، چاہے وہ پنجاب میں، چاہے وہ KPK میں، چاہے بلوچستان